یہ جعلی حکومتیں آج جو حکومت بنی ہے یہ فارم 47 والی، ان کا وزیر اعظم جعلی ہے۔ میں تمام ساتھیوں سے، پوری پاکستان کے ساتھیوں سے اور تمام لیڈرشپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ان کی ہر قسم کی مدد کرے، ہر قسم ان کے ساتھ تعاون کرے، اور خصوصاً ثوابی کے ہمارے جو پی ٹی آئی کے ٹائیگرز ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، ان کو میں پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگ روزانہ ان کے پاس آئیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے ساتھ شرکت کریں اس دھرنے میں اور ان کا ساتھ دیں۔ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں اور میں ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارا ہر قسم کا تعاون بھی رہے گا انشاءاللہ ان کے ساتھ، اور ہم بار بار یہاں آئیں گے۔ آج میں پشاور سے چل کے آ رہا ہوں، اگلی بار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ انشاءاللہ یہاں پہ آؤں گا ان کے پاس، اور کافی سارے جو ہمارے ورکر تھے، ساتھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے اور بڑی تعداد میں انشاءاللہ ان کے پاس آئیں گے۔ میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج پورا پاکستان وہ خان صاحب کے ساتھ ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، آج کے دن نماز جمعہ کے بعد پاکستان کے تمام حلقوں میں، صوبائی اور قومی تمام حلقوں میں نماز جمعہ کے بعد احتجاج ہوئے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور جو ضمنی الیکشن ہوا اور جتنی بے شرمی سے اس میں داندلی ہوئی، انہوں نے جو داندلی کرائی ہے، جتنی بے شرمی سے کھلی اور ننگی داندلی کی ہے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اسی داندلی کے نتیجے میں آج پورے پاکستان میں احتجاج ہوا ہے، اور یہ ایک پیغام دیا ہے پوری قوم نے کہ یہ قوم اس طرح کے ہتھ کنڈوں کو کبھی نہیں مانے گی۔ پچھلا جو قومی الیکشن تھا، وہ جس پہ شرمی سے انہوں نے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کیا، وہ جنرل الیکشن وہ اس قوم کا ایک پیغام تھا۔ وہ جنرل الیکشن وہ ایک ریفرینڈم تھا۔ وہ جنرل الیکشن وہ تقریباً 80-90% لوگوں نے عمران خان کی پارٹی کو، عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو 90% لوگوں نے ووٹ دیا، اور یہ ایک خاموش انقلاب تھا۔ اب اگر کوئی اس خاموش انقلاب کو نہیں سمجھ رہا اور دن دہاڑے ڈاکہ ڈال کے ان ہمارے کینڈیڈیٹ کے الیکشن کو انہوں نے چوری کیا، کہ جو کوئی 70,000 کی لیڈ سے جیتا تھا، کوئی 50,000 کی لیڈ سے جیتا، کوئی 40,000 کی لیڈ سے، اور اگلے دن انہوں نے وہ نتائج بدل دیے اور ایسے ایسے لوگوں کو جتوایا کہ جو چوتھے اور 5ویں نمبر پہ بھی آئے تھے، جو 50-60 ہزار 70,000 ووٹوں سے ہارے تھے، ان کو انہوں نے جتوایا۔ لیکن نتیجہ تو نکل چکا تھا۔ جو اتھینٹک ریزلٹ تھا وہ تو گنتی کے دوران جو فارم 45 ملا ہے تمام کینڈیڈیٹ کو، اصل ریزلٹ وہ تھا۔ وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، وہ تمام کینڈیڈیٹس کے پاس وہ ریزلٹ ہے، اور اصل ریزلٹ وہی ہوتا ہے جو گنتی کے دوران آپ کو ریزائننگ آفیسر فارم 45 دے دیتا ہے، اصل وہی ریزلٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد باقی جتنے بھی فارم 46، 47، 48، 49 جو بھی بنتے ہیں اسی فارم 45 سے بنتے ہیں۔ لیکن انہوں نے بڑی بے شرمی سے فارم 47 جعلی بنا کے ریزلٹ چینج کیے، اور اس کے بعد انہوں جو فارم 45 اپلوڈ کیے اپنے ویب سائٹ پہ، دنیا نے دیکھا کہ اس میں کئی غلطیاں تھی، اور مجبوراً ان کو وہ فارم 45 اپنے الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ سے دوبارہ ہٹانے پڑے۔ تو دنیا تو دیکھ چکی، ریزلٹ تو نکل چکا، پی ٹی آئی تو جیت چکی، اس کے بعد ریزلٹ چینج کرنا منہ کالا کرنے کے بجائے، اور انہوں نے
خان کو رہا کرو. اور انہوں نے یقیناً اپنا منہ کالا کر کے وہ رزلٹ چینج کیے جو دنیا نہیں مانے گی، نہ پاکستانی قوم مانتی ہے اس کو. اور اس کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوا اس کا حال پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ جس طرح انہوں نے ٹپے لگائے، جس طرح انہوں نے داندلی کی، جس طرح انہوں نے بکسے چوری کیے، اغوا کیے، اور جس طرح انہوں نے وہ الیکشن کیا، وہ ایک بدنما داغ ان سب کے منہ کے اوپر. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور آج پورے پاکستان میں اس کے خلاف احتجاج ہوا ہے. آج کا یہ احتجاج جو ہر حلقے میں ہوا ہے اور یہ دھرنا اس مقام پہ، یہ تحریک کا آغاز ہے. اور اس کے بعد جو بھی اوپر سے پارٹی قیادت حکم دے گی انشاءاللہ اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. تمام پی ٹی آئی کے ورکرز اور 24 کروڑ عوام انشاءاللہ خان کے ایک نعرے پہ لبیک کہے گی. اور جب یہ قوم نکلے گی تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ خان صاحب کو اور جیل میں لگ سکے. انشاءاللہ تحریک کا آغاز ہو چکا ہے. اس تحریک کے نتیجے میں ہم خان صاحب کو جیل سے چھڑائیں گے، اپنا مینڈیٹ بھی واپس لیں گے اور خان صاحب کو وزیر اعظم بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. آج جو حکومت بنی ہے یہ جعلی حکومت ہے. آج جو حکومت بنی ہے یہ 1247 والی، ان کا وزیر اعظم جعلی ہے، ان کے وزراء سارے جعلی ہیں، ان کے جو ریزرو سیٹس ہیں وہ بڑی بے شرمی سے ہم سے لے لیے گئے، وہ بھی سارے جعلی ہیں. اور ان کے نتیجے میں جو سینٹ کے ممبران منتخب کیے انہوں نے وہ بھی سارے جعلی. اور اس کے اوپر جعلی سینیٹر سے ووٹ ڈلوا کے جو چیئرمین سینٹ منتخب کیا وہ بھی جعلی ہے. تو یہ نیچے سے لے کر اوپر تک تمام تینوں صوبوں کی حکومتیں جعلی اور مرکز کی حکومت اور سینٹ کی ان کی جعلی ہے. یہ پوری قوم ان کو نہیں مانتی اور نہ عالمی دنیا اس کو مانتی ہے. یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، یہ حکومت چلانے کے قابل نہیں ہے. ان کو اپنا ضمیر ٹوکتا ہے کہ تم ہارے ہو. ان کا ضمیر ان کو چوئیاں چبائے گا کہ تم 70,000 سے ہارے ہو. ان کا ضمیر ان کو جگائے گا کہ تم 50,000 ووٹوں سے ہارے ہو. ان کے گھر والے ان کو نہیں مانتے، ان کے محلے والے ان کو نہیں مانتے، ان کے اپنے ورکر ان کو نہیں مانتے کہ تم جیتے ہو. یہ شرم کی بات ہے ان کے لیے. اسی وجہ سے یہ نہ کسی جلسے میں جا سکتے ہیں، نہ گیدرنگ میں جا سکتے ہیں، نہ بازار جا سکتے ہیں، اور نہ جمعے کی نماز کے لیے محلے کی مسجد میں جا سکتے ہیں. یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے. ان کو شرم آ رہی ہے اور یہ خود شرم سے پانی پانی ہے. لیکن ان کو زبردستی جتوایا گیا اور زبردستی حکومت میں بٹھایا گیا اور یہ چیز چلنے کے قابل نہیں ہے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، اور ہمارا جنگ صرف قانون کی حکمرانی کے لیے ہے، ہمارا جنگ آئین کے بالادستی کے لیے ہے، ہمارا جنگ عوام کی حقوق کے لیے ہے. اور یہ انشاءاللہ ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے. خان کو رہا کرائیں گے اور خان کو حکومت بھی دلائیں گے، ان کو وزیر اعظم بھی بنائیں گے. میں آخر میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ دھرنا دیا اور کئی دنوں سے یہاں بیٹھے ہیں. اب انشاءاللہ بھرپور تعاون کریں گے آپ کے ساتھ.